الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین حق اسلام عنایت فرما کر ایک سچے اور حق کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منتخب فرمایا اور ہم سب کو ایک حق کام سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت اور آپ نے زندگی بھر جتنا کام کیا، اس کام کا خلاصہ اگر ایک جملے میں اگر بیان کر دیا جائے تو اس کام کا خلاصہ ایک جملے میں یہ نکل سکتا ہے کہ حق کا راستہ آزمائشوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے اولین مرحلہ جہاں سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، مشہور قصہ ہے. صفا کی پہاڑی پر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو، بنو ہاشم کو اور اس کے مختلف ٹکڑیوں کو آپ نے آواز دے کر وہاں جمع فرمایا، اور اس میں آپ کے چچا بھی شامل تھے اور آپ کے سارے رشتہ دار اس میں شامل تھے. اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش فرمائی اور یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ضرور آپ کی تصدیق کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت رکھی اور اپنا رسول ہونا ان کو بتلایا. تو سب سے پہلی مخالفت کی آواز آپ کے سگے چچا ابو لہب کی جانب سے آئی. اس نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ میں ایک کنکر تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم کو یہاں اس کے لیے جمع فرمایا ہے؟ اتنا سخت جملہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور لوگوں نے بھی آپ کو بہت کچھ کہا، لیکن اس کا جملہ اتنا سخت تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور اس کا گھرانہ ہلاک ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ نہیں ہونے والا، ان کا تو اس دنیا میں ورفعنا لک ذکرک، ان کا تو نام بلند ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا اولین مرحلہ تھا جس میں آپ کی مخالفت کی ابتدا آپ کے اپنے گھر سے ہوئے. اور پھر آپ کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر قربانیاں، قدم قدم پر بائیکاٹ، قدم قدم پر کانٹے، راستوں میں رکاوٹیں، اور نہ جانے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی صرف مکے میں مشقتوں والی رہی، مدینے میں آپ کو بڑا آرام تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ذہنی اعتبار سے مدینے کی زندگی میں اور زیادہ قربانیاں. یہودیوں نے ایک منٹ کے لیے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، منافقوں نے ہر قدم پر سازشیں کی، اور پھر یہ کہ اطراف کے جو قبائل تھے ان سے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ چیلنجز آپ کو پیش آتے رہے. آپ کی پوری زندگی حق کے پھیلانے میں لگی، اور حق کا پھیلانا آرام اور راحت کے ساتھ کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ آزمائشوں کے ساتھ ہوا ہے.
اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ آیت پاک کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں حق کا کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اتنا آزمایا گیا ہے اور اتنا زیادہ مشقتوں کی چکی میں پیسا گیا ہے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والے لوگ بھی چیخ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں معاً اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاں آزمائشوں کا دور ختم ہوگا وہیں اللہ کی مدد کی شروعات ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے بعد والی زندگی بھی اگر اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ اسلام کا کوئی دور حق والوں کے لیے آزمائش کے بغیر نہیں رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، آپ کو ذمہ داری خلافت کی سونپی گئی اور آپ نے ابھی تو ذمہ داری ہاتھ میں لی ہے اور آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ چاروں طرف سے خبریں آنے لگی، مدینے کی چھوٹی سی ریاست ایسا لگتا تھا کہ دشمنوں کے درمیان ایسی پسی ہوئی ہے جیسے زبان دانتوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ کہیں سے جو ہے وہ مانعین زکات کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جو مسلمان تھے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم سب کچھ کریں گے لیکن زکات نہیں دیں گے۔ کچھ جو ہے وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی ایک آدھ نہیں متعدد لوگ کھڑے ہو گئے۔ اسود عنسی کھڑا ہوا، طلیحہ اسدی کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، یہ سب نے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ نبوت کے دعوے کر دیے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس پر اصرار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو لشکر حضرت اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں تیار فرمایا تھا اور روانہ کرنے کو تھے، روانہ کر چکے تھے، اور آپ کی علالت اور بیماری کی خبر سن کر وہ لشکر رک گیا تھا، وہ لشکر کسی بھی حال میں روانہ ہو کر رہے گا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں طرف ارتداد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ دشمنی کی خبریں آ رہی ہے، اور ایسی حالت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر اولو العزم صحابی حضرت عمر جیسے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس لشکر کو موقوف کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ تم میری حمایت کرو گے، لیکن تم بھی ایسی باتیں کرنے لگے، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں تو بڑے مضبوط تھے، کیا اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے؟ اور پھر اس موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں قطر و بیونت ہو، میرے آقا کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی کاٹ کرے اور کوئی جو ہے وہ شریعت میں سے کچھ حصہ الگ کرے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مانعین زکات کا انکار کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں بات آئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جہاد ہوگا اور ان پر بھی لشکر کشی ہوگی، اس موقع سے بھی صحابہ نے سمجھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو منعونی اقالت، کہ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی کا ایک ٹکڑا جو جانور کی لگام کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، آج اگر رسی کے اس ٹکڑے کو بھی دینے سے انکار کریں گے لقاتلتم، تو ابوبکر ان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ یہ اپنے موقف پر آزمائشوں کے بعد اتنی زیادہ مضبوطی سے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف جو ہے وہ ارتداد کی ہوائیں چل رہی تھی اور ادھر جو ہے وہ مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے، ادھر حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا مرحلہ تھا، اور صحابہ فرماتے 11 لشکر حضرت ابوبکر نے اس موقع سے روانہ فرمائے۔
اور مدینے کی چھوٹی سی بستی سے 11 لشکر 11 جماعتیں آپ نے روانہ فرمائی. جو حضرات مدینے میں حضرت عمر کو انہوں نے روک لیا تھا, حضرت اسامہ کی اجازت سے حضرت عمر کو اپنے پاس روک لیا تھا, اور جو صحابہ مدینے میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جب ہم باہر نکلتے تھے تو سارا مدینہ خالی لگ رہا تھا, اور ایسا لگتا تھا کہ اگر کبھی کوئی دشمن مدینے پر حملہ کر دے گا تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقف پر جم جانے کی برکت سے, حق پر ڈٹ جانے کی برکت سے ایسی مدد فرمائی کہ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت مختصر رہا, 2 سال اور کچھ ماہ رہا ہے, لیکن ان 2 سالوں میں آپ نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لڑکھڑاتی ہوئی امت کو آپ نے اپنے عزم اور حوصلے سے سنبھالا, اپنے موقف پر ڈٹے رہنے سے آپ نے سنبھالا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اس موقع سے بڑی قربانی دی. جو مختلف مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے اس میں سے مسیلمہ مشہور مدعی نبوت تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ مدینے میں آیا تھا اور وہاں سے اس نے پیغام بھجوایا تھا. لمبا قصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن زید کو اس کے پاس بھیجا تھا اور اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا. اس ظالم نے اس سفیر کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اپنے دربار میں حضرت کعب ابن زید کو کھڑے رکھ کر پوچھا کہ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت کعب ابن زید نے کہا کہ بالکل میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اس نے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں یعنی مسیلمہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو حضرت کعب ابن زید کو اللہ جزائے خیر دے, وہ اس دربار میں جہاں چاروں طرف دشمن تھے اپنے اس سچے موقف پر ایسے ڈٹے کہ باطل بات کا سننا بھی گوارا نہیں تھا. وہ فرمانے لگے کہ کیا کہا, مجھے سنائی نہیں دیا. اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی. وہ حضرت کعب ابن زید سے جب بھی یہ پوچھتا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ جو ہے وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور جب وہ اپنی بات کرتا تو آپ فرماتے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. مسیلمہ اتنا تیش میں آیا, اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ میں یہی سوال دہراتے جاؤں, اگر یہ کہے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا تو اس کا ایک ایک عضو کاٹتے رہو. اور یہاں سے مسیلمہ سوال کرتا رہا اور وہاں سے حضرت کعب ابن زید کا ایک ایک عضو کٹ کر بھرے دربار میں تڑپتا رہا. لیکن اللہ کے اس سچے عاشق نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے عاشق نے مرتے دم تک باطل کا قول قبول کرنا گوارا نہیں کیا. یہ موقف پر ڈٹ جانے کی بات ہے. اسی لیے علی ابن المدینی بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز اساتذہ میں ہیں. وہ فرماتے تھے کہ تاریخ اسلام میں اللہ نے 2 شخصیتوں سے ایسا کام لیا ہے لیس لہما ثالث, کے کوئی تیسرا ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کام لیا فتنہ ارتداد کے زمانے میں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کام لیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فتنہ خلق قرآن کے مسئلے میں. فتنہ خلق قرآن کا خلاصہ اگر آپ سمجھے تو یوں کہہ لیجئے ایک خلاف شریعت بات تھی جس کو وقت کا خلیفہ, وقت کا بادشاہ طے کیے ہوئے تھا کہ کسی بھی حال میں ملک کے تمام لوگوں سے, تمام عالم اسلام سے منوا کر رہوں گا. اور بادشاہ بھی کون؟ مامون الرشید. اسلامی تاریخ میں جن بادشاہوں کے جاہو جبروت کا سکہ بجا اور ان کا ڈنکا بجا چاروں طرف, اس میں مامون تھا. غیر ملکی سفراء مامون کے دربار میں کھڑے رہ کر کانپتے تھے. اتنا زبردست رعب اور داب اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا, اور اتنی طاقت اور ثروت کا مالک تھا کہ غیر ملکی سفراء اس کے سامنے کھڑے رہنے سے کانپتے تھے. مامون نے یہ طے کیا اپنے دور خلافت میں کہ میں اپنے عالم اسلام کے جتنے ممالک میرے زیر نگی ہیں سب سے یہ کلمہ باطل قبول کروا کے رہوں گا. ترسوس سے اس نے بغداد میں اپنے گورنر اسحاق ابن ابراہیم کو اس نے خط لکھا. 3 خط لکھے تھے. پہلے خط میں اس نے نرمی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ علماء کو بلا کر پوچھا جائے, اور پھر دوسرے خط میں تھوڑا اور, پھر جب
دو خطوں کا جواب یہ آیا کہ یہاں بظاہر کوئی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تیسرا خط اس کا بہت سخت تھا، اور تیسرے خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر سب علماء کو بلایا جائے اور جتنے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کا بغداد میں درس ہوتا ہے ان کو دربار میں بلایا جائے اور ان سے اس مسئلے کا اقرار کرایا جائے، اگر وہ اس باطل مسئلے کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو زنجیروں میں جکڑ کر سب کو دربار خلافت بھیج دیا جائے۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے 90 علماء کو بلایا گیا تھا، 90 علماء کو، اور جب اسحاق ابن ابراہیم نے اپنی بات رکھی اور شاہی فرمان سنایا، اس میں سے اس موقف پر، سچے موقف پر ڈٹے رہنے والے صرف 30 نکلے، باقی سب نے جو ہے وہ حیلہ کر کے کسی طرح حکمت کا نام لے کر، کسی طرح نام لے کر جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو 30 بچے تھے ان کو دوسرے دن بلایا تو اس میں سے بھی صرف 4 بچے، سجادہ، قواریری، محمد ابن نوح اور امام احمد ابن حنبل۔ باقی سارے بغداد کے در و دیوار ترس گئے تھے کہ کسی اہل حق کے ایک آواز کو سنیں۔ سارے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک اللہ کا بندہ جو وقت کے حکومت سے یہ کہہ سکے کہ یہ بات باطل ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں۔ یہ 4، ان 4 کو زنجیروں میں جکڑ کر اسحاق ابن ابراہیم نے بادشاہ کے جو وہاں تخت تھا وہاں بھیجنے کے لیے ان کو روانہ کر دیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ پہلے دن جو ہے وہ سجادہ بھی اپنے موقف سے ہٹ گئے، دوسرے دن رات کو روزانہ ان کو جو ہے وہ مارا جاتا تھا، دوسرے دن جو ہے وہ قواریری بھی اپنے مسلک سے ہٹ گئے۔ اب صرف 2 بچ گئے پورے عالم اسلام میں، صرف 2 بچ گئے جن کو جو ہے وہ حق بات کہنے کے جرم میں زنجیروں میں جکڑ کر دربار خلافت میں لے جایا جا رہا تھا۔ اس میں محمد ابن نوح کو، تیسری رات کو محمد ابن نوح کو ان لوگوں نے جو ساتھ میں تھے سپاہی، امام احمد ابن حنبل کو الگ کمرے میں رکھا اور ان کو الگ کمرے میں رکھا، اور رات بھر جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کر اپنے ساتھی کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے ساتھی کو حق کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ کرنے کا کام ہے کہ ہمارا ساتھی اگر آزمائش میں ہے تو ساتھی چرچا کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کر دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو حق پر ثبات قدمی عطا فرما۔ رات بھر امام احمد ابن حنبل دعا کرتے رہے، صبح تک یہ صبح ہوتے ہوتے یہ پیغام آ گیا کہ محمد ابن نوح ان کے جبر اور تشدد کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چل بسے، لیکن باطل کا کلمہ قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کی تجویز و تکفین کی اور ان کے متعلق اس قسم کے جملے کہے کہ تم میرے سے زیادہ لائق رشک کا آدمی ہو کہ تم حق کے راستے پر اپنی جان کو قربان کر گئے۔ اب صرف اکیلے امام احمد ابن حنبل بچے تھے جن کو پاں بجولا کر کے وہاں دربار خلافت میں لے جایا جا رہا تھا، اور راستے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب غضب ہو جائے گا، بادشاہ بہت غصے میں ہے، اور اس نے میرے سامنے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اگر احمد نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو میں اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امام احمد ابن حنبل گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ کیا تیرا حلم اتنا زیادہ، تیرا حلم کو یہ لوگ چیلنج کرنے والے ہیں اور اتنا زیادہ یہ مغرور ظالموں کا غرور بڑھ گیا ہے کہ اب وہ تیرے نیک بندوں پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ اور اس قسم کے کچھ جملے کہے۔ صبح ہوتے ہوتے تک تو مامون کی موت کی خبر آ گئی، اور امام احمد ابن حنبل کو جب مامون کی موت کی خبر آئی، ساتھ میں یہ بھی خبر آئی کہ ابھی آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا ہے۔ مامون نے مرتے مرتے اپنے نائب کو، معتصم اس کا نائب تھا، دوسرا بادشاہ بنا، اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ تم اس مسئلے میں علماء سے اقرار کروا کے رہنا، اور جو اس وقت کا باطل نظریے کا جو سب سے بڑا دعوے دار تھا قاضی احمد ابن ابی داؤد، اس کو چیف جسٹس بنایا اسلامی سلطنت کا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے۔ اور یعنی معاملہ مامون سے زیادہ سخت ہو گیا، اور جب معتصم کے دربار میں امام احمد ابن حنبل کو لے جایا گیا
تو دربار میں لے جانے سے پہلے خود امام احمد ابن حنبل نے اپنی یہ ساری آزمائش کی رودات بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ دربار میں لے جانے سے پہلے مجھ کو ایک ایسی کالی کوٹری میں بند کیا گیا, 3 دن تک ایسی کالی کوٹری میں رکھا گیا جہاں سورج کی ایک ہلکی سی کرن بھی اندر نہیں آنے پاتی تھی. اور رات کو تہجد کے وقت جب پہلی مرتبہ مجھے ڈالا گیا تو میں نے سوچا کہ یہاں کہاں پانی ہوگا, میں مسا کر کے جو ہے وہ اپنی نماز ادا کر لوں. ٹٹولا تو سائڈ میں ایک طرف جو ہے وہ کچھ پانی اور ایک مصلی رکھا ہوا تھا, وہ وضو کیا اور اس مصلی پر راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا فرمائی. اور پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا, بادشاہ معتصم بڑا بادشاہ تھا, عباسی سلطنت کے خلفاء میں سے اس کا نام آتا ہے, تو اس نے ڈرانے دھمکانے کے لیے جتنے حربے کر سکتا تھا وہ سارے حربے اس نے کر رکھے تھے. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں اندر داخل ہو رہا تھا, اس موقع سے بادشاہ کی آواز میرے سامنے آئی کہ آگے آؤ آگے آؤ, یہاں تک کہ مجھے بالکل قریب بلایا اور پھر جو ہے وہ اس مسئلے پر میرے ساتھ وہاں کچھ درباری علماء بھی تھے, ان علماء کے ساتھ مناظرہ کروانے کی کوشش کی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیا میں کلمہ حق نہیں پڑھتا ہوں؟ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ دے رہے ہیں. تو پھر آپ کے جد امجد, چونکہ عباسی خلفاء تھے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, حضرت عباس سے نسل چلتی تھی ان کی, تو آپ کے جد امجد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفد عبد القیس کے موقع کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رسالت کی گواہی دے اور توحید کی گواہی دے وہ ایمان والا ہے. تو پھر امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ کس جرم میں میرا خون یہاں حلال کیا جا رہا ہے جبکہ میں گواہی دے رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہوں, اور آپ ایک ایسی چیز کا مجھ سے اقرار کروانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں جس چیز کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. معتصم نے ڈرایا بھی, دھمکایا بھی, ترغیب بھی دی. معتصم نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں تو میں خود اپنے ہاتھ سے آپ کی بیڑیاں کھولوں گا. اور پھر جو ہے وہ مناظرہ کروایا, دن بھر مناظرہ چلتا رہا, وہ ادھر سے جو ہے وہ الگ الگ دلیلیں پیش کرتے رہے. امام احمد بن حنبل ہر دلیل کے جواب میں ایک ہی بات کہتے تھے, اعطونی شیئا من کتاب اللہ ورسولہ حتی اقول بہ. ادھر ادھر کی فلسفوں کی بات نہ کرو, مجھے کتاب و سنت سے کوئی دلیل لا کر دکھاؤ تاکہ میں اس مسئلے کا قائل ہو جاؤں. یہاں تک کہ وہ معتصم مناظرے سے اکتا گیا. پہلے دن اس نے واپس بھیج دیا, کہا کل پھر بلائیں گے, آپ رات بھر سوچ لو. دوسرے دن پھر بلایا گیا, دوسرے دن پھر مناظرہ ہوا, اس دن بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تیسرے دن بادشاہ بہت زیادہ خفا تھا, بہت زیادہ غصے میں تھا, اور امام احمد ابن حنبل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کا دن بڑی آزمائشوں والا ہے. یہاں تک کہ جیل میں آپ نے اپنا تہبند, آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر سزا دی گئی تو کہیں میرا سطر کھل نہ جائے, تو آپ نے اپنا تہبند ایک رسی کے ذریعے, ایک رسی منگوائی, رسی کے ذریعے سے آپ نے اپنا تہبند باندھا. اور اس کے بعد آپ کو جن بیڑیوں میں جھکڑا گیا تھا, جن بیڑیوں میں, وہ اتنی زیادہ بھاری تھی کہ آپ خود جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب جیل میں سے نکلا اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے میرے سامنے سواری لائی گئی تو وہ بیڑیاں اتنی زیادہ وزنی تھی کہ کئی مرتبہ میں سواری پر گرتے گرتے, منہ کے بل گرتے گرتے بچا. اور اسی حالت میں ساری خلقت شہر دیکھ رہی ہے کہ وقت کا ایک امام صرف ایک کلمہ حق کہنے کے جرم میں ذلیل کیا جا رہا ہے. اسی حالت میں آپ کو دربار خلافت میں لایا گیا. قاضی احمد ابن ابو داؤد نے آپ کو ڈرانے کے لیے یہ کیا کہ جیسے ہی آپ دربار میں آئے, 2 ایسے قیدی جن کے لیے پہلے سے سزا ہو چکی تھی کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی, آپ کے سامنے ان کی گردن اڑائی گئی. لیکن آپ اپنے موقف پر اتنے مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے کہ آپ نے وہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, ان کو کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسا کے سلسلے میں کیا قول ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس وہ روایت ہے. قاضی احمد ابن ابی داؤد حیران رہ گیا, کہنے لگا کہ دیکھو اس شخص کی گردن اڑنے والی ہے اور وہ شریعت کا ایک مسئلہ معلوم کرنے کی فکر میں, یعنی کوئی خوف نہیں تھا. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میں جیل سے نکلا اس موقع سے جیل میں ایک اور قیدی مجھے ملا, وہ میرے قدموں پر آ کر گر گیا اور اس نے کہا امام صاحب آپ مجھ کو نہیں پہچانتے ہیں, میں بغداد کا مشہور ڈاکو ابن ابی الہیثم ہوں. حکومت نے مجھ کو 80 نہیں
180 کوڑے مارے ہیں، لیکن میں اپنے باطل کے لیے اور اپنے غلط کام کے لیے ایک قدم نہیں ہلا. آج اگر یہ لوگ مجھ کو چھوڑ دے تو میں پھر وہی کام کروں گا. احمد تم تو راہ حق میں ہو، تمہارے اوپر ساری سلطنت کی نگاہیں جمی ہوئی ہے، اگر تمہارے قدم پھسل گئے تو سارے عالم اسلام کے قدم پھسل جائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے ان جملوں کو اپنی وفات کے وقت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے رحمہ اللہ ابا الہیثم، کہ اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے. اس کے ان جملوں سے اتنی قوت مجھے ملی کہ میں بادشاہ کے دربار میں حق بات کہنے کے لیے تیار تھا. تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل لاؤ، اس کے علاوہ بات نہ کرو. بادشاہ غضبناک ہو گیا اور بادشاہ نے اپنے جلادوں کو کہا کہ ان کا جو ہے وہ کرتا اترواؤ اور ان کو کوڑے لگانا شروع کرو. اور کوڑے بھی اتنی شدت سے، ہر جلاد صرف 2 کوڑے مارتا تھا، کیونکہ بار بار مارنے کی وجہ سے طاقت ختم ہو جاتی ہے تو شدت میں کمی آ جاتی ہے. ہر جلاد صرف 2 کوڑے مارتا تھا. محمد ابن اسماعیل جو اس دربار میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ کوڑا ایک کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو ہاتھی بلبلا جاتا، لیکن قربان جائے امام احمد ابن حنبل کی اپنے موقف پر استقامت اور ڈٹے رہنے پر. امام احمد ابن حنبل کو جب پہلا کوڑا مارا گیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، پھر جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو انہوں نے کہا القرآن غیر مخلوق، القرآن غیر مخلوق اللہ تعالی، یعنی وہ جس باطل بات کا اقرار کروانا چاہ رہے تھے اس کا انکار فرمایا. اور اس دربار میں روایتوں میں لکھا ہے کہ 80 کوڑے مارے گئے آپ کو، اور ہر 2 کوڑے تازہ دم جلات مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو جانے کے بعد آپ کو گھسیٹا گیا. کسی نے کوشش کی کہ آپ کا سطر جو ہے وہ اتر جائے، لیکن امام احمد بن حنبل میں رات کو اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا سطر کھلنے نہ پائے. کہتے ہیں کہ سطر کھلا لیکن پھر خود بخود جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ گیا، اللہ کی طرف سے مدد تھی. اور پھر جب آپ کو ہوش آیا، سارا بدن جو ہے وہ زخموں سے چور تھا، سارے بدن جو ہے وہ خون سے لہو لہان تھا. جب آپ کو ہوش آیا تو 25 رمضان المبارک کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا. آپ نے پانی مانگا، بادشاہ کے اشارے پر آپ کو برف سے ٹھنڈا بھرا ہوا پانی دیا گیا. آپ نے اپنے قریب لیا، پھر کچھ سوچا اور واپس کر دیا، کہا میرا آج روزہ ہے. اس حالت میں بھی انہوں نے اپنا روزہ نہیں توڑا زخموں سے. اور اسی حالت میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں دربار میں کھڑے کھڑے زنجیروں کے ساتھ نماز عشق ادا فرمائی. اور کسی نے کہا کہ خون ہے، خون تو ناپاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کہاں نماز ہوتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس حال میں نماز ادا کی تھی کہ فجر میں ان کے جسم سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل پر یہ آزمائش آئی. اور پھر اس کے بعد کسی نے آپ کو کہا کہ جس وقت آپ بے ہوش ہوئے، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب جانور گر جاتا ہے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اس بادشاہ نے اکتا کر یہ کہہ دیا کہ چلو ان کو جیل خانے. تقریباً ایک روایت کے مطابق 18 ماہ تک اور ایک روایت کے مطابق آپ 30 مہینے تک اسی جرم میں جیل میں رہے. اور پھر اس کے بعد 30 مہینے کے بعد جب خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے معتصم کا انتقال ہو گیا تو معتصم کے بعد تیسرا بندہ آیا، واثق باللہ. وہ بھی اسی موقف کا حامی تھا، غلط بات کا. اور اس نے صرف اتنا کیا کہ امام احمد بن حنبل کو جیل سے تو رہا کر دیا اور یہ کہا کہ جس شہر میں میں رہوں وہاں آپ کا وجود مجھ کو نہیں چاہیے. حالانکہ امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام تھے، ہزاروں لاکھوں ان کے شاگرد تھے. امام شافعی جیسا جلیل القدر عالم دین ان کا شاگرد تھا، اور آپ کا سبق بند کروا دیا گیا، آپ کو نظر بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قدر قید میں اور اس قدر پابندی میں بھی حق پھیلنے سے رکتا نہیں ہے. اسپین اور اندلس سے ایک آدمی آیا کہ میں امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا پابندی ہے بھائی، کیسے پڑھے گا؟ کہ اللہ راستہ ہموار کرے گا. جب آدمی ارادہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں.
دوسرے دن جو ہے وہ فقیر اور بھکاری کا بھیس اتارا اور امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر چلا گیا اور جا کر بقی ابن مخلد ان کا نام ہے، بڑے محدث ہوئے بعد میں، جا کر وہ کٹورا سامنے کر دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی باہر آئی اور کہا کہ مجھے آپ کے آقا سے ملنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل باہر آئے اور ایک درہم اس کی جھولی میں ڈالنا چاہا تو کہا میں اسپین سے ایک غریب طالب علم ہوں، صرف اس لیے اس بغداد میں آیا ہوں کہ آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا پابندی ہے وقت کے بعد کا، روز اسی بھیس میں آؤں گا، آپ سے ایک درہم کے بہانے آؤں گا، آپ درہم مت ڈالیے گا، درہم ڈالنے کے بہانے میری جھولی میں ایک آپ حدیث ڈال دیجئے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ حق کے پھیلنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اور پھر جب اس تیسرے بندے کا، یہ جو تیسرا خلیفہ تھا، اس کا جب انتقال ہو گیا تو مستظہر باللہ آیا، وہ اہل سنت والجماعت کے موقف کا حامی تھا اور اس نے ساری قید و بند چھوڑ دی اور پھر دوبارہ امام احمد بن حنبل کا جیسا زور و شور سے سبق ہوتا تھا اور جس عالیشان سے ان کا درس ہوتا تھا ویسا دوبارہ ہونے لگا۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل حکومت کے مال سے اتنا نفرت کرتے تھے کہ اس چوتھے بادشاہ یعنی فتوحات کے زمانے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، خود فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تنگی میں آزمایا، ہم اس میں کامیاب ہو گئے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں فتوحات کے زمانے میں ہمارے قدم پھسل نہ جائے۔ اور بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، حکومت کا مال نہیں کھاتے تھے، 8 دن تک بادشاہ نے اپنے دربار میں رکھا، بغیر کھائے پیے 8 دن مسلسل روزہ رکھا۔ وہ کسی نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ یہ اسی حال میں جان دے دیں گے لیکن تمہارا نہیں کھائیں گے، ان پر رحم کرو، چھوڑ دو ان کو۔ تو پھر بادشاہ نے اجازت دے دی اور وہ اپنے مقام، ان کے بیٹے کو حکومت کی ایک نوکری ملی تھی، اس کے مال سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا زیادہ اس کے مال سے بچتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ روٹی لائی گئی، پوچھا کہاں سے؟ کہا آپ کے بیٹے صالح کے تنور میں پکائی گئی ہے، خالی مال تو آپ کا ہے، اس کے تنور میں پکائی گئی ہے۔ فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، میں حکومت کی چیز میں کسی چیز میں نہیں کھاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دن کے بعد پوچھا کہ وہ روٹیاں کیا ہوئی؟ کسی مسکین کو دینے کا کہا تھا۔ کہا ہم نے ہمارے قریب کا جو تالاب ہے وہاں ڈلوا دی وہ روٹیاں۔ تو آپ نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ اب مرتے دم تک میرے گھر پہ اس تالاب کی مچھلیاں بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ جب فتوحات کے زمانے میں آدمی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم کو ہماری قربانیوں کا بدلہ تو نہیں مل رہا۔ اور امام احمد بن حنبل ہمیشہ کہتے تھے اپنے فریقوں کو جو ان کے مقابل تھے ان کے کہتے تھے کہ بیننا و بینکم یوم الجنائز، کہ جنازے کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے۔ اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، سارے عالم اسلام سے لوگ جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کو گلی در گلی پابندی لگانی پڑی۔ پہلی گلی پر بادشاہ کے کچھ سپاہی، دوسری پر بھر گیا، تیسری پر، حتیٰ کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 گلیوں پر، شہر کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو تعزیت کرنے والوں سے خالی ہو، ہر جگہ۔ اور اس حال میں انتقال ہوا امام احمد بن حنبل کا کہ آپ کے جنازے میں ابن خلکان مشہور مورخ ہیں، ان کی صراحت کے مطابق 8 لاکھ مرد آپ کے جنازے میں اس زمانے میں شریک ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں اس سے بڑا کسی کا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی بات ہے، اور موقف پر ڈٹے رہنے میں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ تنگی اور فراخی دونوں زمانوں میں آدمی یکساں حالت میں رہے۔ ہم نے ہمارے اکابر کو، جن لوگوں نے ہمارے اکابر کو دیکھا، ہمیں ایک صاحب ابھی سنا رہے تھے، مولانا ابراہیم صاحب دیولاد احمد برکاتہم العالیہ، 35 سال کسی نے ان کو دیکھا تھا بمبئی کے کسی سیٹ نے۔ ان کو کسی نے پوچھا کہ تم کو کیا سمجھ میں آیا، تم کیوں اس طرف آ گئے؟ کہا میں نے 35 سال پہلے اس بندے کو دیکھا تھا، جیسا 35 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا اس کو۔ اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلاف امت کی زندگی میں یہ سارے تاریخی واقعات سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں حق کی آواز اٹھانے والے کم رہے ہو اور ان کو آزمائشیں نہ رہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کے سب سے بڑے امام، امام دار الہجرت جن کو کہتے ہیں، اور جو ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے اس دنیا میں رہنے والے اور سب سے پہلے امام کے لقب سے ملقب کیے جانے والے، ان کو بھی حکومت وقت کی طرف سے، عباسی خلفاء کی طرف سے، ابو جعفر منصور کی طرف سے آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، طلاق کا مسئلہ تھا، لیکن اس کی زد جو ہے وہ حکومت پر پڑتی تھی، لمبا مسئلہ ہے۔ وہ بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ آئندہ یہ حدیث بیان نہیں کریں گے، حالانکہ وہ مسئلہ حدیث سے ثابت۔ امام مالک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا،
ہم ضرور حدیث بیان کریں گے. اور پھر حدیث بیان کی تو مدینے کے گورنر نے آپ کو بھرے دربار میں 70 کوڑے لگوائے. حالانکہ امام مالک کی جن لوگوں نے حالات پڑھے ہیں بڑے نازک مزاج تھے. 70 کوڑے اس حال میں لگوائے اور اسی پر بس نہیں کیا, دونوں مونڈے اتروا دیے اور اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں لوگوں کے سامنے تشہیر کی کہ جو حکومت وقت کے خلاف جائے گا اس کا یہ حال ہوگا. اور امام مالک کا حال یہ تھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں, اور میں کل بھی کہتا تھا کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں طلاق ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو جعفر منصور نے ان کو قاضی بنانا چاہا, انکار کر دیا کہ میں نہیں رہ سکتا, جیل میں ڈال دیا, اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. جو اس امت کا سب سے بڑا امام شمار کیا جاتا ہے, اپنے موقف پر آپ اتنے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ بادشاہ نے خود جیل میں زہر دلوایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حالات جو ہے وہ سارے اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ہم ان حالات کی روشنی میں مایوس نہ ہو, گھبراوے نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقف پر ڈٹے رہنے کی برکت سے حالات کو اللہ تعالیٰ سنوارتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. اکیلے نہیں ہیں آپ, بہت لوگ ہیں آپ کے ساتھ. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ, فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. اللہ تعالیٰ کیا کچھ دینے والے ہیں جنت میں, کتنی حوصلے والی آیت ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس سے بھی ڈراتے ہیں کہ مسجدوں کے کھلنے سے, راستوں کے کھلنے سے اور فضا کے ہموار ہونے سے ساتھی غفلت میں نہ پڑے, ساتھی عجب میں نہ آئے, ساتھی یہ نہ سوچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں جب تم اتنے تھوڑے تھے تمہیں یہ تھا کہ اچک لیے جاؤ گے, کہیں کسی راستے پر زندگی تمام ہو جائے گی, کہیں کوئی کچھ کر دے گا. اس موقع سے فآواکم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنا دی. کسی سیٹ نے نہیں دی, کسی مالدار نے نہیں دی, کسی دنیا دار نے نہیں دی, کسی عالم دین نے نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں خود اپنی طرف نسبت کی اقوالوں کے ساتھ. فآواکم وأیدکم بنصرہ, اپنی مدد کے ساتھ, اپنی نصرت غیبی کے ساتھ تمہاری تائید کی. اور کیوں کیا یہ سب؟ لعلکم تشکرون. ایک مسجد کھلے تو ساتھی سجدے میں گرے کہ اللہ آپ کو ہمارا ایسا کون سا عمل, ہم تو کسی قابل نہیں تھے, آپ نے ہم کو راہ حق پر ثبات قدمی عطا فرمائی, آپ کا احسان ہے. ہم تنگی کے زمانے میں اور فراخی کے زمانے میں, دونوں زمانوں میں آپ سے آگ کا بن کر جینے کی دعا کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب فتوحات کا دور آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سنیدی 9 میں فوج در فوج, وفود در وفود, حتیٰ کہ اتنے وفود آئے کہ علماء نے سن وفود نام رکھ دیا. اتنے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ختم نہیں ہو گیا. آپ جتنا پہلے اللہ کے سامنے جھکتے تھے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اور جھکیے اور تسبیح کیجیے اور میدان میں کھپیے اور اپنے آپ کو لگائیے. آپ کو مطمئن ہونے کا موقع نہیں ہے. مطمئن کب ہونا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جس دن موت کا فرشتہ آ جائیں اور یہ آنکھیں حق پر رہتے ہوئے بند ہو جائیں, اس دن آپ کی زندگی اطمینان والی ہو گئی. تو اس لیے ہمارے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ کریں. حالات کتنے بھی مخالف ہو, تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس میں مخالف حالات نہ آئے ہوں, اور ہمیشہ مخالف حالات میں کام ہوا ہے. اور ہمارے جو اہل علم ہیں ان سے تو میں گزارش کروں گا کہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت لکھی ہے.
کوئی صفحہ اس کا قربانی سے خالی نہیں ہے، اور ہر صفحے کا یہی پیغام ہے کہ حق کا راستہ آزمائشوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ سے عافیت مانگا کرے، لیکن حالات آئیں تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے موقف پر جم کر اپنے کام میں لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنا وقت لگ رہا ہے، اپنی اصلاح ہو رہی ہے، اپنے اعمال بن رہے ہیں، اپنا جذبہ شکر اللہ کے سامنے بڑھ رہا ہے، اپنی عبادتیں بڑھ رہی ہے، تو سمجھو کہ آدمی صحیح راستے پر ہے۔ اور غفلت بڑھ رہی ہے، اب راستے کھل رہے ہیں اور غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے، وقت لگنا کم ہو رہا ہے، دعوتیں کم ہو رہی ہے، اور لوگوں کے پاس جانا کم ہوتا جا رہا ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ ہٹا رہے اور دوسرے بندوں کو آگے لا رہے ہیں۔ حق کا کام کبھی نہیں رکنے والا، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا۔ اللہ کا کام کبھی نہیں رکتا ہے، اللہ اپنا کام کسی نہ کسی سے لے کر رہیں گے۔ ہماری سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا یہ فانی جسم، ہم گنہگاروں کی یہ فانی اعضاء اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں استعمال ہو جائیں۔ اسی لیے یہ تقاضا رکھا جاتا ہے کہ اپنی اپنی ترتیب بناویں۔ اس لیے ساتھی اپنی اپنی جو بھی ترتیب ہے 4 مہینے کی، چلے کی، اس ترتیب کا اظہار کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے فانی جسموں کو اپنے دین کے کام کے لیے استعمال فرما لے، اللہ ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت نصیب فرما۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ دعوت و خدمت اور عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا چاہا گیا ہے اللہ اسی طرح ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، اللہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ ہم سے دین کی مقبول خدمات لینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام امور اے اللہ اپنی مدد سے اللہ تمام امور کی کفالت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم